بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف چینل پر، پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کہ جنگ تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ہماری حکومت اٹھا رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی حکومت اٹھا رہی ہے۔ وہ کیسے، اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں جو ہے نا وہ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہوا، اور پوری دنیا میں کہیں پٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہے نا بدقسمتی اب ہماری کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ یہ بم جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر، اگر ایران نے جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈرون حملے کیے لیکن پاکستانیوں کے اوپر نہیں کیے، تو پھر حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ پھر ہم ہی کر دیں۔ اوپر عید آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی گندم جو ہے وہ کٹائی کا سیزن یہ مہینے کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو ڈیزل پٹرول کی تو ضرورت پڑے گی نا۔ تو پھر حکومت نے کہا کیوں نہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ پسی ہوئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر نوچتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کے لیے جی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانیوں کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں نا اس سے جہاز خریدے جا رہے ہیں، اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے، بیوروکریسی کو جو ہے وہ فری الاؤنس دیے جا رہے ہیں، گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ججوں کو جو ہے ان کی تنخواہیں اور مراد بڑھائی جا رہی ہیں، پٹرول فری کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو 1 روپیہ کا فائدہ نہیں دینا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جب عمران خان کی دور حکومت میں کرونا کے ٹائم کچھ روپے پٹرول بڑھا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ پٹرول جب مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا۔ اور ایک وہ اختیار ولی جو ہے ڈرامہ ٹائپ، وہ تو پیدل سائیکل پہ سوار ہو گئے تھے، لیکن اب پتہ نہیں، یا تو وہ بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور یا اگر ہیں تو پھر شاید ان کے نظر سے یہ نہیں گزرا کہ پہلے ان کا موقف کیا ہوتا تھا اب کیا ہے۔ تو ناظرین، بدقسمتی کہہ لیں آپ انہیں کہ پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پٹرول اور ڈیزل ہے وہ 327 روپے اور پٹرول جو ہے وہ 321 روپے پر لیٹر پہ پہنچ گیا ہے۔ مجال ہے جو ان لوگوں کو کچھ شرم کچھ حیا آئی ہو کہ یار ابھی رمضان ہے، عید آنے والی ہے، لوگوں نے کپڑے خریدنے ہیں، بچوں نے، غریب لوگ ہیں جو انہوں نے تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اب وہ کیسے کریں گے؟ پٹرول خریدیں گے یا شاپنگ کریں گے؟ عید کی خوشی انہوں نے کیا منانی ہے، الٹا ان لوگوں کے اوپر غم کا جو ہے نا وہ پہاڑ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم نے جی ان کا یہ پلان ہے کہ دفاتر اور تعلیمی اداروں کے لیے ورکنگ دنوں میں کمی کیا پلان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اسٹاک اور کھپت پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی سرگرم، اس چیز کے لیے تو سرگرم ہے، لیکن جو یہ پروٹوکول، یہ جو شاہی خاندان کے آگے پیچھے 200 گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں ان میں کمی کی۔ جو یہ گاڑیاں خریدیں، وہ جہاز خریدنا ضروری تھا، 10 ارب کا 12 ارب کا جہاز خریدنا ضروری تھا، وہ تو خرید لیا، لیکن عوام کو جو ہے وہ بجلی کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ تھوڑے یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو منافق لوگ ہیں نا، جو لفافے جسے کہتے ہیں، ان کو بھی بے نقاب کرتا ہوں۔ یہ جی ایک عمر چیمہ صاحب، ویسے نام نہاد کا یہ صحافی ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے نا وہ سائیڈ ہمیشہ ایک سیاسی جماعت کی طرف جاتی ہے، کوئی اس نے ہمیشہ غیرت نام کی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2022 میں جب پٹرول 9 روپے 5 پیسے بڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج 2000 کا 9.5 لیٹر پٹرول ملا ہے۔ کیا بات ہے یار! اور آج جو ہے وہ 300 روپے، یعنی 2000 کا آپ کو تقریباً کوئی 5-6 لیٹر پٹرول ملے گا۔ اب یہ پٹرول نہیں ڈلواتا، اب لگتا ہے CNG پہ ہو گیا ہے۔ دوسرا جی منصور علی خان، ان کا آپ ولاگ چیک کریں تو مجال ہے جو آخری ایک ولاگ میں تھوڑا سا اس نے اس پٹرول کے اوپر بات کی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ سارے وہ ایران اور جنگ کی طرف لگا ہوا ہے، جنگ کی طرف، جنگ ختم ہونے کو ہے، لیکن اس کے ولاگ آج وہ مسائل لگ گئے، آج وہ لگ گئے، یعنی اس طرح کی خبریں دے رہا ہے۔ یہاں جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ نہیں بول رہا۔ یہ اس وقت کہتا تھا کہ یہ 2020 میں دیکھیں پٹرول کی قیمت 100 روپے اس لیے کی گئی ہے کیونکہ کپتان نے سینچری جو بنائی تھی جب پٹرول کی قیمت 100 روپے تھی، اب 321 روپے۔ اب ان کے شہباز شریف نے ٹرپل سینچری بلکہ 4تھی سینچری لگانے کے قریب پہنچنے والا ہے۔ مجال ہے جو یہ بات کرے۔ اور مولانا صاحب لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے نکل پڑا تھا،
اب ماشاءاللہ مولانا صاحب جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں، یعنی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا جی محمد عمیر صاحب ہیں ایک صحافی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرونا کے دوران جب ہر چیز کی سپلائی چین 2 سال تک متاثر تھی، مہنگائی کو قابو میں رکھا، انڈسٹری کو چلایا، اب 20-40 دن قبل ہی عوام پر پیٹرول بم گرا کر حکومت نے اربوں کا ٹیکس اکٹھا کرنے کی ترجیح دی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کتنے کامیاب تھے، اس کا اندازہ عوام کو اب ہو رہا ہے۔ بالکل جی، اس ٹائم کرونا بھی تھا اور بھی مسئلے مسائل تھے، تب ماشاءاللہ عمران خان نے بہت اچھا ہینڈل کیا۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جی۔ اور عمر دراز گوندل صاحب بہترین صحافی، یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے پیٹرول ڈیزل 55 روپے کی بجائے 155 روپے مہنگا کر دیں، یہ اف بھی نہیں کریں گے، لیکن سڑکوں پر سرکاری پیٹرول پر سبز نمبر پلیٹ والی دوڑتی ہٹو بچو پروٹوکول والی گاڑیوں کے چشکوں نے جو ہے وہ لینے والوں کے لیے تو کچھ مہنگا دکھائی نہیں دے رہا۔ کہاں ہوگا جی، ان کے لیے تو ابھی اربوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور محترمہ جو ہے وہ جہاز پہ سفر کریں گے، اور یہ جو نیچے ہیں پروٹوکول والے، یہ سرکاری لوگ، یہ پھر یہ جو ہے وہ گاڑیوں پہ ایسے ہی چشکے لیں گے۔ عوام جو ہے وہ بیچاری پیٹرول انہوں نے دینا ہی دینا ہے جی، انہوں نے جو ٹیکس دینا ہے، کیونکہ عوام متحد نہیں ہے۔ آخر میں جاتے جاتے جی، اربوں کے جہاز خرید لیے، ججوں کے مراد میں 300 سے اوپر اضافہ کر دیا، بیوروکریسی کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، وزیروں کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں۔ IMF کی ڈیمانڈ پر ڈیزل پیٹرول مہنگا کر کے ثابت کیا ان مجرموں نے اپنی عیاشی کریں، IMF کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غریب کو سبسڈی نہیں دینی، کیونکہ اس سے IMF ناراض ہو جاتا ہے۔ ان مجرموں کو اپنی کرسی کی پڑی ہے، بے شرم